اور ایک 6 ماہے کو بھی 6 مہینے کے جو بچے کو بھی ایک اس طرح کا مجاہد بنا کے پیش کرتے ہیں. ایک 2 مصرے ہیں چھوٹی بہر کے دبیر کے، رن میں ابرو کما کی آمد ہے، اصغر بے زباں کی آمد ہے. اب آپ دیکھیے، نا ابرو کما اور اس کو ترکیب کو دیکھیے، لکھ کے دیکھیے کیسے. اور نسیم مرزا صاحب کا جو مرثیہ ہے انیس کے بارے میں، وہ میں بیت بھول رہا ہوں کیا کہ مرثیہ گوئی نے جتنے لفظ دیے، ایک بیت ہے اس میں ان کی کہ مرثیہ نے جتنے لفظ دیے اتنے لفظ کسی نے نہیں دیے. اور لفظ اسی لیے دیے جو میں نے آغاز میں کہا، تنوع بہت ہے، بے پناہ ذخیرہ ہے. اچھا ہوا یہ کہ یہ سارے لفظ، کیونکہ آپ نے جیسے بات کی کہ گھر میں ہم عام طور پہ جو بول چال ہماری ہوتی ہے اس میں لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اردو کے سینکڑوں الفاظ جو ہم استعمال کرتے ہیں روزانہ وہ مرثیے کے دیے ہوئے، بہت سے، اور ہمیں نہیں پتہ کیونکہ وہ مرثیے ہمارے کانوں میں آ رہے ہیں سوس کی صورت، سلام کی صورت، نوحوں کی صورت. رسائی ادب کے جتنے لوگ بول رہے ہیں وہ تمام کے تمام الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں، مجلسوں میں سنتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں ہمیں پتہ ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا. کچھاڑ میں شیر، اب اردو کا لفظ ہے، او بھائی اسے تو وہ شیر جو ہے وہ کچھاڑ سے آ رہا ہے. نیستان حیدر، یہ سارے جو شعر ہیں یہ مطلع ہیں مرثیوں کے پرانے جو کہ اب نوحوں میں منتقل ہوئے. اچھا انیس کے بہت سے مصرے ایسے ہیں جو نوحے میں آئے، اور بہت سے شاعروں نے یوز اصغر صاحب مجھے یاد ہے کوئی شاید 35 سال ہو گئے ہوں گے. ہمارے جوانی کا زمانہ تھا، ہمارے استاد پروفیسر مصطفیٰ حسین جو بلوچستان یونیورسٹی کے شعبہ اردو تھے بعد میں، تو وہ تیتور مرثیے پڑھتے تھے. تو اپنے شاگردوں سے کہتے تھے مرثیے میں آنا، میں پڑھ رہا ہوں. میں چلا جاتا تھا، میں بھی جاتا تھا. تو ایک مرتبہ مرثیہ پڑھ لیتے اوج کا، مجھے اب بھی یاد ہے کیونکہ استاد تھے نا تو کہیں کہ رک کے وضاحت کرتے تھے. تو مصرع آیا کوئی خیبر کے اوپر کہ کیا وہ در اڑ اڑا کے گرا، تو رک گئے. انہوں نے کہا اڑ اڑا کے یہ مانی ہے، اور یہ مرثیے کے علاوہ یہ لفظ کسی نے لکھا نہیں. بالکل صحیح. تو اس کی کیفیت کو لکھا، وہ جو آواز آ رہی ہے اڑ اڑا کے گرا. تو وہی بات نا، اب دیکھیے جب مرثیہ لکھا جا رہا ہے تو خیبر بھی ہے، جنگ صفین بھی ہے، فلاں بھی ہے، احکامات بھی ہیں، قربانیاں، اتنی باتیں ہیں، اتنے آپ ہمارے گھر میں بچہ ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بیٹا جا کے فلاں چیز دلو، وہ جا کے بس یہ ایک جملہ کہہ کے آ جائے گا مشکل سے. ہم اس سے بہت سی باتیں نہیں کرتے، اس کے بعد لفظ نہیں ہے. تو یہ ثابت کر رہا ہے کہ رسائی ادب نے اتنے لفظ دیے ہیں، اتنے لفظ دیے ہیں کہ جس کا جو ایک طرح سے احسان ہے ہماری اردو زبان کی مطلب لغت کے لیے، یہ ترجیح بہت بڑا کنٹریبیوشن. اور بہت سی ایسی میرے خیال میں ادبی اصناف ہیں جو کہ مرثیے کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پائیں. صحیح ہے نا. آپ یہ سوچئے کہ مثنوی کا ایک دور تھا، صحیح ہے، میر حسن، ٹھیک ہے نا، سیر البیاں، باغ و بہار ہوئی یا سیر البیاں ہوئی. پھر اس کے بعد اقبال نے بھی مثنوی کا سہارا لیا قومی جذبات کو اٹھانے کے لیے. مگر جو کام مرثیہ کر گیا، بیانیہ نظم ہے جو کہ ظافر جن پہ ہو تو عروج اے میرے پروردگار دے مجھ کو، جناب سیدہ کی کہانی ہو تو مرثیے میں موجود ہے، دعائے کمیل ہو تو مرثیے میں موجود ہے. اس میں پھر یہ کہ اس میں وہ کتنا مل رہا ہے، میدان کتنے مل رہے ہیں، بہت نئے لفظ لباس بدل کے آ رہے ہیں. بالکل. زیارت ناہیہ مرثیہ ہے، بالکل عشق کا مرثیہ ہے. انیس نے، دبیر نے، جو انیس کا مرثیہ آپ مولا علی کا کھولیں اور پڑھیں اس میں کوئی نہ کوئی معجزہ جو ہے وہ انیس نے بیان کیا ہوا. چین کے بادشاہ کا معجزہ ہے جو کہ اپنا بیٹا کھو چکا تھا اور مولا نے جا کے جو ہے دریا سے اسے نکال کے دوبارہ زندہ کیا. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. تو ایک مثنوی جو تھی وہ یہی کرتی تھی، بالکل. مگر وہ مرثیے نے لے کے تمام اسلامی جو اس کے جتنے بھی حکایتیں تھیں ان کو اچھی طریقے سے بیان کیا، اور پھر باقی کسر جو تھی وہ نثر نے پوری کر دی. کیونکہ نثر میں بھی یہ نہ سمجھیں کہ سوائے مرثیے کے نثر پہ بھی سینکڑوں کتابیں لکھی گئیں جو تحقیق پر بھی ہیں. اچھا ان مرثیہ نگاروں نے پھر اپنی زندگی کے حالات بھی اس طرح سے پیش کیے جو کہ ایک طرح سے ایک مثال بن گئے. بالکل. جو انیس تھے، دبیر تھے، ان کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے، شاد عظیم آبادی کس طرح سے مرثیہ پڑھ رہے ہیں، دولہ صاحب عروج کیا کر رہے ہیں، ضمیر نے کس طرح سے اجزا بیان کیے. تو یہ ساری حکایتیں ہیں جو کہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں اس وجہ سے وہ گرد اٹھی وہ جگر بندے بوتراب آیا. بالکل. تو گرد کا اٹھنا
اور اس کی کیفیات اس سچویشن کی وجہ سے ہیں. بالکل. اس لیے لفظ کو نئے معنی ملے, نئی تعبیریں ہیں. بالکل. ہاں, بہت عمدہ یہ خیال آتا ہے اس بارے میں. 1900 ہے زخم, صحیح, جو جب خطا کی کہے زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. بہت بہترین جو منظر نگاری ہے. آدمی جب وہ پڑھے اور متواتر پڑھتا ہے. میں کہتا ہوں اصغر صاحب آپ زیادہ اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں, کیونکہ آپ کے جو علمی ذوق ہے, آپ کے جو ادبیات میں انہماک آپ کا ہے, اتنا تو میں جانتا ہوں اس میں آپ کو لغت نویسی سے بھی دلچسپی ہے, آپ لفظیات کی دنیا میں جاننا پسند کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے مطالعہ آپ کا, میں آپ کے پاس کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ آپ کی لائبریری میں فرہنگ اور لغات بہت ہوتی ہیں. تو خود آپ اس بات کو بہت آگے جانے والوں میں ہیں کہ بھئی لغت اس لیے زیادہ ہے کہ اس میں مرثی کا کنٹریبیوشن بہت ہے, نوحے کا بہت ہے, سلام کا بہت ہے. اور سلام شبلی نے کہا ہے کہ یہ غزل ہے. لکھنؤ والے غزل لکھا کرتے تھے, جب محرم آئے تو آپ کیا کریں, تو انہوں نے سلام لکھنا شروع کر دیا. تو وہ عزائیہ غزل ہے. میرے خیال میں علی جواد زیدی نے انیس کے سلام کے پیش نظر میں کہیں یہ بات لکھی ہے. میں نے خود جو ہے وہ مخطوطات جو ہیں مرثیے کے, اس میں باقاعدہ نیچے لکھا ہوتا ہے, اصل مخطوطہ جو ہے اس میں شاعر کا نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ بہر جو ہے یہ راگ بھوپت میں پڑھی جائے سوز کے لیے, ٹھیک ہے, یا درباری میں پڑھی جائے. تو اسی وجہ سے جو آپ نے کہا کہ محرم میں پھر یہ رواج ہوا. آپ نے کہا نا کہ سوز خانی میں وہ لہن ہوتا ہے. بالکل. تو خود یہ راگ واگ موسیقی کی علامتیں بھی اس طرف آ گئی, رسائی ادب کی طرف. بالکل آ گئی. بالکل. کسی چیز کو, ناظرین یہ بات بہت اہم ہے کہ کسی چیز کو رسائی ادب نے نہیں چھوڑا. یہ اور بات کہ ہم سمجھیں نہ کہ وہ رسائی ادب ہے اور اسے دوسری صنف میں لے کر بیان کریں, مگر ہے وہ رسائی ادب ہی. اگر نوحے کی بات کی جائے, آپ نے ایک, مجھے بہت وہ نوحہ پسند ہے, جا کے دریا پہ کہہ دو کہ ہم آئے, صحیح ہے نا, مسدس جعفر صاحب نے دبیر کا مشہور مرثیہ حضرت کو ہوا ماہ محرم جو سفر میں, صحیح ہے, سچے بھائی نے شریک دعوت اسلام ہے ابو طالب نسیم امروی صاحب کا, اور پھر میرے خیال میں اونچا رہے اپنا علم. اور یہ سارے جو کبھی بیتیں نظر آتی ہیں آج کل کے نوحوں میں, کبھی شاعر کے تعارف کے ساتھ, کبھی نہیں, مگر بیت آتی ہے, کبھی مطلع آتے ہیں. جذبات کے نئے نئے خیمے لگا دیے گئے میدان میں. بالکل. جذبات کے نئے, اس سے نتیجہ ہے کہ اس کی میں کبھی بہت سوچتا ہوں, بہت لفظ اتنے مل گئے, اتنی باتیں, کیونکہ اظہار کے جادے مل گئے. بالکل. کس طرح اظہار کیا جائے, کیا کیا جائے, باتیں, مکالمہ, اور یہ سب نے بہت ڈرامے نے بدل کے رکھ دیا وہ. بالکل. اور اس میں تو یہ بھی کہوں گا کہ نئی صنعتیں ایجاد ہوئیں. ہاں بالکل ہوئی. صحیح ہے. اور نئے لفظ بھی ایجاد ہوئے. یہ تو یہ ہے اصغر صاحب کہ یہ تو ہم بہت کم وقت میں اس پہ باتیں کرتے ہیں, 25-20 منٹ کچھ نہیں ہوتے. بس یہ ضرور ہے کہ ہم نئے طالب علموں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو مرثیے کی خدمات کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں, انہیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ بھئی اتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے مرثی کا, اس کو محض وہ یہ نہ سمجھے کوئی یہ بین و بگا کی چیزیں ختم ہو گئے. بالکل. بہت پہلو اس کے اندر ہے. اتنی رسائی ادب کی اگر بات کریں, میں اگر کہوں تشفی کی, فار ایگزامپل کلاسیکل مرثیے کا بہت بڑا نام ہے تشفی, اور اس کے علاوہ آپ کو ایک اور میں نام بتانا چاہوں گا, فارغ سیتا پوری کا. اچھا, فارغ سیتا پوری کی طویل مرثیے دیکھیے آپ. بالکل. ہمارے امیر امام حر جو راجہ صاحب احمد آباد کے داماد تھے, انہوں نے بھی طویل مرثیے لکھے. تو طویل مرثیے میں فلسفہ آ رہا ہے, منطق آ رہی ہے, تاریخ آ رہی ہے, ان کے لفظ نئے نئے جامع لباس میں ان کے. اچھا, ان کا مزاج بھی ذرا دوسرا تھا, کیونکہ وہ اس زمانے میں وہ اجزاء مرثیے کے نہیں استعمال کرتے تھے. کہتے بھائی میرا تو یہ مسدس ہے. حالانکہ لغت میں کہیں بھی مرثیے کی تعریف میں یہ نہیں لکھا ہے کہ بھائی یہ ہونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. مردے کے اوصاف بیان کرنے کو مرثیہ کہا گیا ہے. اب آپ اگر 4 مصروں میں کریں 4 بند کی صورت, یا 6 مصروں میں کریں, یا اس میں گھوڑا تلوار یہ ساری چیزیں آئیں, تو ضمیر کی دین ہے نا. اب ضمیر کی دین اس دور کے لیے تھی جو جدید مرثیہ تھا, آج ہم اسے کلاسیکل کہہ رہے ہیں. مگر اب جب آئیں گے تب اب جو مرثیے کا رواج ہے جو کہ رسائی نظمیں ہیں, تو ہر دور جو ہے وہ اردو کی ترقی کی, کیونکہ ہائیکو میں بھی رسائی ادب آ رہا ہے. بالکل. اور آزاد نظم بھی آ رہا ہے, نثری نظم لکھا جا رہا ہے. بالکل. تو وہ بندشیں, وہ ترکیبیں ایک نئے نئے پہلو اختیار کرتی چلی آ رہی ہے. بالکل. اور شاعری میں بھی اگر آپ کہیں اردو زبان, تو اردو زبان کے علاوہ شاعری کی جو بھی ترقی ہو رہی ہے اس میں بہت سی ایسی جہتیں ہیں جو مرثیے نے ہم کو دیں.
اور میرے خیال میں اب میں آپ کی بات کرتا ہوں، جو تیسرا مصرع غیر مقید ہے وہ بھی ایک مرثیے کا حسن ہے، وہ بھی ایک مرثیے کی شاخ ہے. اور اسی طرح اب جو آگے دور آ رہا ہے، جیسے شبی حیدر صاحب کی میں نے رسائی نظمیں پڑھی ہیں، بہت بہترین ہیں. رئیس احمد صاحب کی رسائی نظمیں ہیں، بہت بہترین ہیں. ہر وہ کلام جو کہ مردے کے اوصاف بیان کرے، خصوصاً واقعات کربلا اور امام حسین اور ان کے اصحاب کے غم میں، اسے مرثیہ کہا گیا ہے. اس کی جو صنف ہو وہ مرثیہ ہے، اور وہ اردو کی ترقی میں کام کر رہا ہے. اچھا، فارسی کا ہم نے ابھی تک کے ذکر نہیں کیا، اور اردو کا ہم نے ذکر کیا. میں نے وہ مرثیے بھی پڑھے ہیں، فار ایگزامپل ضمیر کا میرے خیال میں مرثیہ ہے جو پورا فارسی کا ہے. ہاں ضمیر کا ہے. اور پھر نسیم امروئی صاحب نے بھی ایک مرثیے کا چہرہ امام رضا علیہ السلام کا، کیونکہ امام رضا کا تعلق ایران کی سرزمین پہ آپ مدفون ہیں، تو نسیم صاحب کے امام رضا کے مرثیے کا چہرہ ہے فارسی میں، انہوں نے بھی لکھا ہے. اور بیتیں بھی کاشانی صاحب کی میرے خیال میں عشق نے یوز کی ہیں، بہت سارے لوگوں نے یوز کی ہیں. تو ثابت یہ ہوا کہ مرثیہ اگر نظم کے ڈھانچے میں ہو تو بھی اردو کی ترقی ہے، اگر اس سے سلام ماخوذ ہو تب بھی اردو کی ترقی ہے، اگر وہ آپ کو نوحے کی طرف لے جائے تب بھی اردو کی ترقی کی ضمانت ہے. ہمارے جذبات کی سب سے بڑی نمائندہ، بہت زیادہ نمائندہ. اور اگر سوز کی بات کریں تو پچھلے 200 سال سے سوز پر مرثیے کی ہی حکمرانی ہے. اسی پیغام کے ساتھ کہ اردو ادب اور مرثیہ اور اردو ادب کی ترقی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. ہم نے اب تک کے 9 پروگرامز آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. انشاءاللہ تعالی اگلا پروگرام جو کہ مرثیے کے سفر کا آخری پروگرام ہوگا، اس میں ہم ان تمام پروگرامز کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.